بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی کوکنگ ود ازکا۔ آج میں آپ سے بہت ہی امیزنگ سی، بہت ہی مزیدار سی، بہت ہی ڈیلیشیس سی چکن ٹکا سیخ کباب پراٹھا رول کی ریسپی شیئر کروں گی۔ تھوڑے یونیک وے سے ہم اس ریسپی کو تیار کریں گے، تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، اس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ اور نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے گا۔ ویڈیو کو اپنی فرینڈ اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ تو چلیں اس مزیدار سی، بہت ہی امیزنگ سی چکن ٹکا سیخ پراٹھا رول کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں۔ میرینیشن کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے 350 گرامز کے برابر بون لیس چکن۔ چکن کو اس طرح سے کیوبز میں کنورٹ کر لیا تھا۔ سب سے پہلے میں اس کے اندر شامل کروں گی دہی۔ 2 کھانے کی چمچ کے برابر اس کے اندر دہی ایڈ کر دیں گے۔ 1 کھانے کا چمچ لہسن پیسٹ شامل کر دیں گے۔ 1.5 سے 2 کھانے کی چمچ چکن ٹکا مسالہ شامل کر دیں گے۔ 1 کھانے کا چمچ اس کے اندر نمک شامل کریں گے۔ نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ 1 چھوٹا کھانے کا چمچ دڑا مرچ یعنی کہ ریڈ چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے۔ آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ کے برابر لال مرچ پاؤڈر یعنی کہ ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کر دیں گے۔ آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ بھنا کوٹا ہوا زیرہ پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ 1/4 چھوٹا کھانے کا چمچ کالی مرچ پاؤڈر ایڈ کر دیں گے۔ آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ سوکھا دھنیا پاؤڈر ایڈ کر دیں گے۔ 2 پنچ کے برابر اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر یعنی کہ بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیں گے۔ ہاف لیمن جوس اس کے اندر شامل کر دیں گے، اسے بہت ہی مزیدار سا کھٹا میٹھا سا فلیور آئے گا۔ 1 چمچ کی ہیلپ سے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے۔ اب اس کے اندر کریم شامل کریں گے، آپ نے کسی بھی اچھے برانڈ کی کریم لے لینی ہے۔ 2 کھانے کے چمچ کے برابر اس کے اندر کریم ایڈ کر دیں گے۔ کریم ایڈ کرنے کے بعد اگین سے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ دوسری سائڈ پر لچھا پراٹھا کے لیے ڈو بنا کر ریڈی کریں گے، جس کے لیے ایک بول کے اندر شامل کریں گے 2 کپ میدا۔ میدے کو اچھے سے چھان کر اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ میدے کو جب بھی آپ یوز کریں تب چھان کر ہی یوز کریں تاکہ اس کے اندر جو بھی امپیورٹیز ہوں وہ نکل آئیں۔ میدا کو اچھے سے چھاننے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے 1 چھوٹا کھانے کا چمچ کے برابر نمک۔ 1 چھوٹا کھانے کا چمچ اس کے اندر پسی ہوئی چینی ایڈ کر دیں گے۔ تمام چیزوں کو 1 چمچ کی ہیلپ سے اچھے سے مکس کر دیں گے۔ تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر پانی شامل کرتے رہیں گے اور اس کی ایک سافٹ سی ڈو بنا کر ریڈی کر لیں گے۔ آپ نے ایک دم سارا پانی شامل نہیں کرنا، بلکہ گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر پانی شامل کرتے جائیں گے اور اس کی ایک سافٹ سی ڈو بنا کر ریڈی کر لیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری ڈو بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ نے بہت زیادہ ہارڈ ڈو بنا کر ریڈی نہیں کرنی، بلکہ سافٹ سی ڈو بنا کر ریڈی کریں گے۔ ڈو کو اچھے سے گوندھ دیں گے، تقریباً 3 سے 4 منٹ اچھے سے اس کو گوندنے کے بعد اب اس کے اوپر آئل لگا دیں گے۔ 2 کھانے کے چمچ کے برابر اس کے اوپر کوکنگ آئل ایڈ کریں گے۔ اچھے سے اس کو مزید گوندنا سٹارٹ کریں گے، تقریباً 3 سے 4 منٹ اچھے سے اس کو گوندیں گے۔ اچھے سے گوندنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ڈو نیٹ ہو چکی ہے۔ اب اس کو آئل لگا کر کور کر کے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے، تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد کور کو ہٹائیں گے، ڈو کو نکال کر اپنے کاؤنٹر پہ رکھیں گے۔ ہلکا ہلکا ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے رول ڈاؤن کرنا سٹارٹ کریں گے اور اس کو 4 پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ آپ نے جتنے پیڑے بنانے ہوں، جتنے پراٹھے بنانے ہوں، اتنے پورشن میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے 4 پورشنز میں ڈیوائیڈ کر کے اس کے 4 پیڑے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں۔ آپ نے اس طرح سے ایک ایک پورشن اٹھاتے جانا ہے اور ایک ایک پیڑا بنا کر ریڈی کر لینا ہے۔ آپ نے چاروں ایکول پیڑے بنا کر ریڈی کر لینے ہیں۔ اس کو اپنی پلیٹ کے اندر رکھتے جائیں گے۔ ہمارے چاروں پیڑے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں۔ آئل کی مدد سے اچھے سے چاروں پیڑوں کو گریز کر دیں گے۔ آپ نے اچھے سے دونوں سائڈ پر سے اس کو گریز کر دینا ہے۔ تمام پیڑوں کو اچھے سے گریز کرنے کے بعد اب اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ مزید ریسٹ دیں گے۔ ریسٹ دینے کے بعد ایک پیڑے کو اٹھائیں گے، اپنے کاؤنٹر پہ رکھیں گے۔ اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کرتے ہوئے بڑا کریں گے۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو بڑا کرتے جانا ہے، یہ ایزیلی بڑا ہو جائے گا۔ آپ کو آٹا وغیرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ چاہیں تو یہاں پر بیلن کا بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھوں سے بھی ایزیلی یہ بہت ہی اچھے سے اسپریڈ ہو جائے گا۔ اچھے سے اسپریڈ کرنے کے بعد آئل کی مدد سے اگین سے
اس کو گریز کر لیں گے۔ تو آپ سائڈ پر سے ایکولی آپ نے اچھے سے آئل کو اسپریڈ کرنا ہے، درمیان سے کٹ لگائیں گے، کٹ لگا کر اس طرح سے فولڈ کرنا سٹارٹ کریں گے۔ ایک سائڈ سے فولڈ کرتے ہوئے دوسری سائڈ تک فولڈ کرتے ہوئے لے کے جائیں گے، اور اس طرح سے ایک رول سا بن کر ریڈی ہو جائے گا۔ پھر اس رول کو سینٹر سے اندر کی طرف دباتے ہوئے اس کا ایک پیڑا بنا کر ریڈی کر لیں گے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک پیڑا بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے پیڑے کو بھی اٹھائیں گے اور باقی کے تمام پیڑے بھی بنا کر ریڈی کر لیں گے۔ چکن کو میرینیٹ ہوئے کافی ٹائم ہو چکا تھا، اب اچھے سے چکن کو مکس کریں گے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے چکن میرینیٹ ہو چکا ہے۔ اب میں یہاں پر کچھ سیخیں لے رہی ہوں، آپ یہاں پر سیخوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں، یا پھر آپ شاشلک سٹک کی مدد سے بھی اس کو کوک کر سکتے ہیں، ان کو اسی طرح تکے بنا سکتے ہیں۔ اب ایک ایک بوٹی کو اٹھائیں گے، اس طرح سے سیخوں پر سیٹ کرتے جائیں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سیخوں پر ہی بنانے ہیں، جیسے شاشلک سٹک بہت ہی آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، آپ نے سیم اسی پروسیس سے اس پر بھی شاشلک سٹک پر بھی ٹکوں کو لگا دینا ہے اور ان کو اچھے سے کوک کرنا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں گی، سب سے پہلے ایک توا لیں گے، توے کے اوپر اس طرح سے ایک سٹینڈ رکھ لیں گے، سٹینڈ رکھنے کے بعد اچھے سے اس کے نیچے فلیم چلا دیں گے اور ان ٹکوں کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اچھے سے سیٹ کر کے۔ اب ہم ان کو کوک کریں گے۔ نیچے میری آنچ جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی ہے، زیادہ ہائی بھی نہیں کریں گے، اور ان کو ہلکی ہلکے ہاتھوں سے تھوڑی تھوڑی دیر میں ٹرن کرتے ہوئے کوک کریں گے۔ یہ بہت ہی مزیدار سے فلیورفل سے چکن ٹکا بن کر ریڈی ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی مزیدار سے لچھے دار پراٹھے بھی بن کر ریڈی ہو جائیں گے۔ اب آئل کی مدد سے ہلکا ہلکا گریز کریں گے، آپ نے اس طرح سے تمام سائڈ پر سے ہلکا ہلکا اس کو گریز کرنا ہے، سائڈ کو اس طرح سے ٹرن کرتے رہیں گے۔ بہت ہی مزیدار سے چکن ٹکا بن کر ریڈی ہو جائیں گے۔ 10 سے 15 منٹ میں بہت ہی مزیدار سے جوسی سے چکن ٹکا پیس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں۔ دوسری سائڈ پر اب ایک پیڑے کو اٹھائیں گے، اپنے کاؤنٹر پہ رکھیں گے، ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے ہوئے ہلکا ہلکا اس کو پریس کرتے ہوئے اس کو اسپریڈ کریں گے اور اس کو ایک پراٹھے کی شیپ دے لیں گے۔ آپ نے بہت زیادہ باریک پراٹھا نہیں بنانا، کیونکہ اس کی لیئرز ہیں تو یہ تھوڑا موٹا ہی اچھا لگتا ہے۔ میں یہاں پر ہاتھوں کا یوز کرتے ہوئے اس کو اسپریڈ کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو یہاں پر بیلن کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک پراٹھے کی شیپ بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا گول سا پراٹھا بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ سائڈ کو ٹرن کرنے کے بعد اگین سے دوسری سائڈ سے بھی اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے پریس کروں گی، اسپریڈ کر دوں گی اس کو۔ تو ہمارا ایک پراٹھا بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ ہاٹ پلیٹ کو پہلے سے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، ہاٹ پلیٹ اچھے سے گرم ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر پراٹھے کو ڈال دیں گے اس طرح سے، اور میڈیم سی فلیم پر دونوں سائڈ سے خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائی کریں گے، اچھے سے اس کو کوک کریں گے۔ سائڈ کو ٹرن کرنے کے بعد اس کے اوپر آئل ڈالیں گے، آئل ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو پھر سے ٹرن کر دیں گے اور دوسری سائڈ سے بھی اچھے سے آئل کی مدد سے گریز کر دیں گے۔ ہلکی سی آنچ پر آپ نے بہت ہی مزیدار سا کرسپی سا گولڈن براؤن کلر آنے تک اس کو فرائی کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پراٹھے پر بہت ہی پیارا سا کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے، دونوں سائڈ پر سے بہت ہی اچھے سے کوک ہو چکا ہے ہمارا پراٹھا۔ ہلکا سا پریس کر کے تھوڑی دیر مزید کوک کریں گے۔ اب اپنی پلیٹ کے اندر نکال لیں گے، اسی طرح دوسرے پراٹھے کو بھی بنا کر ریڈی کر لیں گے۔ باقی کے تمام پراٹھے بھی بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تکے بھی بن کر ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو چلیں ہم اپنا چکن ٹکا سیخ کباب پراٹھا رول کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں، جس کے لیے ایک پراٹھے کو سیپریٹ کر لیں گے اس طرح سے۔ سب سے پہلے اس پراٹھے کے اوپر لگاؤں گی مایونیز۔ میں یہاں پر 2 کھانے کے چمچ کے برابر اس کے اوپر مایونیز ایڈ کروں گی۔ تھوڑا سا ریڈ چلی سوس ایڈ کریں گے، آپ یہاں پر پیزا سوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چمچ کی ہیلپ سے کیچپ اور مایونیز کو پورے پراٹھے کے اوپر اسپریڈ کر دیں گے اس طرح سے۔ اچھے سے اسپریڈ کرنے کے بعد کچھ ویجیٹیبلز اس کے اوپر ڈالوں گی۔ سب سے پہلے فائن چوپ کیا ہوا پیاز ایڈ کر دیں گے اس طرح سے۔ پیاز ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر شامل کروں گی سلائس میں چوپ کیا ہوا کھیرا۔ آپ اپنی پسند کے اکارڈنگ کوئی بھی ویجیٹیبل اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سلائس میں کٹنگ کیے ہوئے کچھ ٹماٹر ایڈ کر دیں گے۔ اب ایک چکن ٹکا سیخ کو اٹھائیں گے، اٹھا کر تمام چکن پیسز کو اپنے پراٹھے کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے، اور بہت ہی امیزنگ سا یہ پراٹھا رول بن کر ریڈی ہو جائے گا۔ بازار سے کئی گنا بہتر اور سستا ہمارا یہ بہترین سا چکن ٹکا سیخ کباب پراٹھا رول بن کر ریڈی ہو جائے گا۔ جہاں پر میں چکن ٹکا پیس کو آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل مکھن کی طرح سپر سافٹ چکن ٹکا پیس بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم آرام سے اس کو فولڈ کریں گے اس طرح سے۔ فولڈ کرنے کے بعد
اس کو ایک پن کی ہیلپ سے سیکیور کر دیں گے. ایک ٹوتھ پک کی ہیلپ سے میں نے یہاں پر اس کو سیکیور کر دیا ہے. اور یہ بہت ہی بہترین سا ہمارا چکن ٹکا سیخ کباب پراٹھا رول بن کر ریڈی ہو چکا ہے. اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجیے گا. مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ بہت ہی امیزنگ سی بہترین سی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں. اس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ اور نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے گا. اپنے فرینڈس, اپنی فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو لازماً شیئر کریں. اسی کے ساتھ دیں اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.